على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الورع والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سب پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ذات پر جو خالق کا بھی محبوب ہے اور مخلوق کا بھی محبوب ہے، جس نے انسانیت کو حق کی راہ پر چلنا سکھایا اور ان راہوں پر چلنا سکھایا جن راہوں پر چلنے سے خدا راضی ہوتا ہے، ان راہوں پر چلنے سے منع کیا جن راہوں پر چلنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. انہی بری راہوں میں سے ایک بری راہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے. اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے تقریباً 15 مقامات پر اپنی شان کے ساتھ والدین کی شان کا بھی ذکر فرمایا. اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، روزے رکھ لے، حج کر لے اور عالم مفکر بن جائے، فقیہ بن جائے، لیکن اگر اس کے دل میں اپنے والدین کی محبت نہیں ہوگی تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اگر یقین نہیں آتا تو حضرت سلطان عارفین سلطان باہو سے پوچھ لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری یار دل نہ پھریا، تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لے نہیں تسبیح پھڑ کے فرمایا کہ آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک اور مقام پر فرمایا کہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور آگے فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک اور مقام پر فرمایا
کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے بنی اسرائیل سے عہد کیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرات محترم کتنے احسن انداز سے اللہ رب العزت نے والدین کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا. حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی رضامندی رب تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا کہ تیری ماں. دوسری مرتبہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ اس نے عرض کی تو تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا. جب چوتھی مرتبہ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگا یا رسول اللہ زندہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تو اپنی والدہ کی خدمت کر کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حضرات محترم والدین جیسے بھی ہوں فاسق ہوں فاجر ہوں بدکار ہوں لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ ایک ولی کامل کا درجہ رکھتے ہیں. اولاد پر فرض ہے وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے لیکن شرط یہ ہے کہ والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. یہ نہیں کہ والدین کو راضی کرنے کے لیے ناجائز کام بھی کیا جائے. حضور اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اب انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر برانگیختہ کریں کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا تو اس وقت ان دونوں کی اطاعت ضروری نہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.